وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، میں اس مختصر سی نشست میں دعا سے متعلق ایک اہم بات رکھوں گا آپ کے سامنے. ہم جو دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں سے متعلق بہت سارے آداب، شروط ہم جمعہ کے خطبات میں، عام دروس میں اہل علم سے سنتے آ رہے ہیں. ایک لطیف بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عام طور پر ہم لوگ دعائیں اردو میں کرتے ہیں. عام طور پر جو قرآنی دعائیں ہیں اور جو دعائیں احادیث میں ہیں، عام طور پر وہ لوگوں کو یاد نہیں رہتے ہیں سوائے چند دعائیں. اردو میں کرنے کا ایک نقصان کیا ہے؟ حالانکہ ہماری مادری زبان ہے اردو، ہر شخص اپنی مادری زبان میں اچھے سے جو ہے اپنی بات رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن قرآنی دعائیں، نبوی دعائیں یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بات صحیح انداز میں رکھے گا جو اللہ کو مطلوب ہے. تو جو ہم دعائیں کرتے ہیں عام طور پر مطلق دعائیں، جیسے اللہ تعالیٰ سے صرف روزی مانگیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صرف علم مانگیں گے. لیکن صرف علم مانگنا مفید نہیں ہوتا ہے، اس کو قید لگانا پڑے گا کہ اے اللہ علم نافع دے. صرف عمل کی توفیق مانگنا یہ مطلق دعا ہو گئی، قید لگا کر کے دعا کرنا چاہیے. قرآنی دعاؤں میں اس کا بہت اہتمام ہے، بہت اہتمام ہے. نبوی دعاؤں میں بھی. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی السنن کی جو کتاب و اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا، نماز کے جو مسائل ہیں، اس میں ایک باب آپ نے قائم کیا کہ باب ما یقال بعد التسلیم، سلام پھیرنے کے بعد کیا دعا پڑھنا چاہیے. کئی دعائیں ہیں، بالخصوص فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اذا صلی الصبح حین التسلیم، سلام پھیرنے کے بعد فجر کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. دیکھ رہے ہیں آپ، مطلق دعا نہیں ہے، صرف علم نہیں، علم نافع، صرف رزق نہیں، طیب رزق جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، صرف عمل نہیں، جو اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو وہ عمل. دعا مقید ہونی چاہیے، مطلق نہیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں، زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ کی باتوں سے، حلال حرام کی تمیز وہ دل کھو بیٹھتا ہو، خشوع نہ ہو، یا ایسا نفس جس سے دنیا کبھی بھرتی ہی نہیں، جی بھرتا ہی نہیں دنیا سے. یا ایسی دعائیں بھی جو ہم کرتے تو بہت ہیں لیکن قبول ہی نہیں ہوتی ہیں.
مطلب یہ کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ اے اللہ یہ ہماری دعا ہے، ہمیں دعا کی توفیق دے، ایسی دعا کی توفیق دے جو دعا کے رنگ لائے، مقید دعا ہونی چاہیے. جیسے عام طور پر غیر مسلمین ان کو اولاد کی تمنا ہوتی ہے، اولاد مانگتے ہیں، مسلمان بھی ایسے ہی کریں گے کیا کہ ہمیں اولاد دے اولاد دے. جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں اس میں قید لگائی گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا کیا ہے، رب ہب لی من الصالحین. زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. تو اولاد میں بھی قید لگائی گئی، ہر چیز میں قید. اس سے آدمی کا شعور معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو مطلوب کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، وہ کتنا مطلب یعنی مستفید ہونا چاہتا ہے اپنی دعاؤں سے، اللہ سے کتنی بہترین چیز مانگ رہا ہے وہ. آپ غور کیجئے، ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں، صحیح بخاری کی کتاب الدعوات میں اور صحیح مسلم کی کتاب فضائل الصحابہ میں. ام سلیم رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے رسول کی رشتہ دار ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں ہاشم، آپ کے اجداد میں سے ہاشم، وہ جب مدینہ گئے تھے تو جس قبیلے سے انہوں نے شادی کی تھی، بنو نجار کی جس خاتون سے، اسی قبیلے سے ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ. تو ام سلیم رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول مدینے کو آئے تو اپنے بچے کو جو 10 سال کی عمر کے تھے اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دیا کہ یہ بچہ آپ کا خادم. میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے، ام سلیم رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ انس خادمک. انس یعنی یہ تمہارے خادم ہیں، ادعو اللہ لہ، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے. اس میں قید نہیں لگائی آپ نے، مطلق کہا میرے بچے کے لیے دعا کر دیجئے. لیکن جب اللہ کے رسول نے دعا کی تو مطلق دعا نہیں کی، مقید دعا کی. یہ غور طلب بات. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اکثر مالہ و اولادہ، اے اللہ اس بچے میں، اس بچے کو مال میں، اس بچے کی اولاد میں کثرت عطا فرما، کثرت سے عطا فرما، کثیر تعداد میں، اولاد بھی مال بھی. اور کہا وبارک لہ فیما اعطیتہ، چاہے اس بچے کو مال دے چاہے اس بچے کو اولاد دے لیکن برکت کے ساتھ. قید لگائی. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا کہ باب الدعاء بکثرت المال مع البرکہ، ایسے عنوان قائم کیا کہ مال کی کثرت کے لیے دعا کرنا ٹھیک ہے لیکن مع البرکہ، برکت کی قید کے ساتھ. ایک آدمی دعا کرتا ہے کہ میرا بزنس ہو، مجھے میری معیشت اچھی ہو، مجھے مال مل جائے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ چیز بہت چھوٹی دے دیتے ہیں اس کو لیکن برکت نصیب نہیں ہوتی، کیوں؟ ہم نے مانگا ہی نہیں. برکت کی قید کے ساتھ. سب کی شادیاں ہوتی ہیں، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، ہندوؤں کی بھی مسلمانوں کی بھی، سب کی بھی بعثت انسان. لیکن ہم اتنے دانش مند ہوں کہ ہم صرف اللہ سے لڑکی نہ مانگیں، ہماری اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے لڑکی مانگیں. اور لڑکی بھی مطلق دعا نہ کریں، محض شوہر مل جائے یا محض جو ہے کاروبار والا مل جائے، وہ بھی قید لگا کر کے جس سے اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو. اسی لیے جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حدیث ابی ہریرہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی کتاب النکاح میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم، کوئی شخص تمہارے گھر میں رشتہ لے کر کے آتا ہے، من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جس کے دین اور جس کے حسن اخلاق آپ کو اچھے لگتے ہیں، دین میں وہ اچھا ہے تو آپ اسے شادی کر دو. یعنی مقید لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر آپ اس کو دین کی قید نہیں لگا کر کے اس کو مطلق عام دنیاوی اعتبار سے سوچیں گے تو وہ رشتوں میں کہیں نہ کہیں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ برکتیں اس کے اندر ہونی چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یا تو ہم نبوی دعائیں یاد کریں معنی مفہوم کے ساتھ، یا اردو میں بھی ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہم سوچ سمجھ کے دعائیں کریں، مطلق دعائیں نہ کریں، قید لگا کر کے دعائیں کریں. ایک آخری میں ایک بات بتا دیتا ہوں،
امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کی جو سیر اعلام نبلا ہے نا، اس میں ایک عالم دین کا ترجمہ حیات انہوں نے لکھا ہے، ابراہیم ابن اسحاق ابن ابراہیم الحربی، ابراہیم الحربی سے معروف ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں، معمر، بہت بڑی عمر اللہ نے عطا کی آپ کو، 285 ہجری سن وفات ہے آپ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا، کیا ایک مسلمان ایک نصرانی کو اکرمک اللہ یہ دعا دے سکتا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے باعزت کر دے، اللہ آپ کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کرے، اکرام کا معاملہ کرے؟ کیا ایک مسلمان ایک نصرانی کو ایسے دعا دے سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ نعم اذا ینوی بہا الاسلام، کہا کہ ضرور، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ اکرمک اللہ بالاسلام، یہ نیت ہو، قید کے ساتھ، مطلق نہیں۔ ایسی عزت کا کوئی فائدہ نہیں جب اس کا انتقال ہو جائے تو وہاں دھرے کی دھرے رہ جائے وہ اس کی عزت، وہ عزت جو اسے اللہ رب العالمین کا مقرب بنا دے، اللہ کی جنت مل جائے اس کو۔ کہا کہ اذا ینوی بہا الاسلام اکرمک اللہ بالاسلام، ایسے دعا دینا چاہیے کہ اللہ آپ کو اسلام کے ذریعے سے، اہل علم قدیم زمانے میں دعائیں دیتے تھے، اکرمک اللہ بطاعتی، کہ اللہ آپ کو اپنی اطاعت سے جو عزت دے، آپ باعزت ہو جائیں، کس اعتبار سے؟ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو کر کے، مطلق نہیں۔ ایسے دنیا میں کئی لوگ ہیں ان کو کہیں نہ کسی طرح سے عزت ملتی ہے، مال کی وجہ سے، اثر و رسوخ اور منصب کی وجہ سے، دیگر چیزوں کی وجہ سے، خاندان کے بڑے ہونے کی وجہ سے، انسان کے اچھے ہونے کی وجہ سے بھی اسے اس کے خاندان میں، گھر میں، محلے میں عزت ملتی ہے۔ لیکن اسلام سے ملنے والی جو عزت ہے، جو مقید ہے، وہ اصل عزت ہے۔ تو ہم قرآنی دعائیں، نبوی دعائیں یاد کریں، یہی مقصود ہے میرے اس موضوع کا۔ اگر اردو میں کرتے ہیں، اپنی اپنی مادری زبان میں کرتے ہیں، تو شعور سے دعا کریں، مقید دعائیں کریں، مطلق دعائیں نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کسی چیز کو مانگتے ہیں تو مطلق نہ مانگیں، کیونکہ کبھی کبھار چیزیں مطلق مل جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے ایسی چیز مانگیں جو ہمارے لیے مفید ہو، کسی وصف سے جوڑ کر کے مانگیں جسے اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے، احادیث میں نشاندہی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم عبادت کو شعور سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔